اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ۔ قرآن پاک میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیموں پر رحم کرو اور ان پر ظلم نہ کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ داغ یتیمی دنیا کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے جو بے لوث محبت ہوتی ہے اولاد کو، ماں باپ جو اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ صرف سینے میں اولاد کا دل ہی رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ والدین وقت پڑنے پر بڑی سی بڑی مصیبت برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنی اولاد کی ہلکی سی مصیبت دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور اپنی اولاد سے یہ فطری لگاؤ صرف انسانوں کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیز جانور میں بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بڑی مصیبت سے گزرتی ہے۔ دنیا میں وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہی ان کی زندگی کا گزارنے کا مقصد ہوتا ہے۔ زندگی اپنی دوسروں کے اوپر ہی گزارتے ہیں، دنیا میں وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی ناز نہ اٹھانے والے نہیں ہوتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ اسی لیے رسول خدا ہمیشہ یتیموں پر صلح رحم کیا کرتے تھے اور سختی کی تاکید کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے، اور خود بھی یتیموں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے، اور حسن سلوک ان کے اوپر فرماتے تھے۔ رسول خدا کے حقیقی جانشین علی مرتضیٰ کا بھی یہی حال تھا۔ جب حضرت کوفے میں تھے اور ظاہری خلافت زیر قدم تھا، تو اس وقت بھی آپ یہ نفیس سامان، خوراک اور اپنے پشت پر لا کر یتیموں اور مسکینوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبی رہی ہے، یہ حضرت ہمیشہ غریبوں، محتاجوں اور یتیموں پر خصوصی رحم و کرم فرماتے تھے۔ آج اہل بیت کا ایسا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حضرت یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ مشہور ہے ایک واقعہ بہت زیادہ کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے۔ رسول خدا اپنی دختر فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لائے اور علاج کا روحانی نسخہ نظر کی اور ہدایت فرمائی۔ حضرت علی، فاطمہ زہرا اور ان کی کنیز فضہ نے حسن اور حسین کی صحت کے لیے 3 روزوں کی نظر کر لی۔ خدا تعالیٰ نے بچوں کو صحت بخشی۔ اب دیکھیے ان کے نظر کا پورا ہونے پر نظر ادا کرنے کا طریقہ۔ انہوں نے نظر کرنے کی فکر ہوئی ان کو، مگر گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی نے ایک نخلستان کی سیرابی کر کے جو کچھ عوض ملا اس کے بدلے الغرض 3 دن روزے رکھے گئے اور افطار کے لیے 5 روٹیاں پکائی گئی۔ پہلے روز جب یہ حضرات روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے بیٹھے تو روزہ داروں سے کسی مسکین نے سوال کیا، بس اس آواز کا سننا تھا،
کہ سب نے اپنی اپنی روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی اور صرف پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور سارا دن کاٹ کر جب حسب معمول افطار کے لیے بیٹھے تو روٹیاں سامنے آئیں۔ آج بھی جیسے ہی لقمہ توڑنے کے لیے منہ تک لے جانا چاہا کہ باہر سے ایک یتیم نے سوال کیا۔ یتیم کی صدا سنتے ہی آج بھی روزداروں نے اپنی اپنی روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور پانی سے افطار کیا، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی بغیر غذا کے روزہ رکھ لیا اور شام ہوئی تو آج 3 دن کے بھوکے روزہ داروں کے سامنے جو کی روٹیاں تھیں وہ جوں کی روٹیاں آئیں اور عین وقت میں بالکل کھانے کے ٹائم میں اسی وقت جب کہ کھانے کا قصد کیا تھا کسی فقیر نے باہر سے آواز دی کہ آج بھی اس فقیر کو تمام روٹیاں دے دی ہیں اور بس پانی پی لیا اور بھوکے سو رہے۔ جب چوتھا دن ہوا تو حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو ہمراہ لیے رسول خدا کی خدمت میں پہنچے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ ننھے بچے کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ رسول نے جب اپنے نوازوں کی یہ حالت دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے اور جانب آسمان ہاتھ بلند کی، آواز دی بلند کر کے جانب آسمان ہاتھ بلند کر کے آواز دی، اے میرے کریم، اے میرے رحیم معبود، میرے بچوں کی یہ حالت تجھ پر ظاہر ہے، یہ بھوک سے یوں ہی تڑپ کر مر جائیں گے۔ بس ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بس یہ کہہ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین ان روزہ داروں کی شان میں سورہ حل عطا کی تلاوت کرتے ہوئے نازل ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اہل بیت کے سینے میں یتیموں محتاجوں کے لیے کتنا درد تھا کہ خود بھوکے پیاسے رہنا گوارا تھا، مگر کسی بھی یتیم مسکین کے معمولی سے سوال کو بھی رد نہیں کیا۔ ہائے افسوس، ارے جو یتیم اور محتاجوں پر اس قدر مہربان ہوں، انہی کے گھر کی ایک 5 برس کی بچی جب مصیبت کا وقت آیا اس بچی پر تو ہمدردی کی بجائے ننھے رخساروں پر تماچے اور پشت جو تھی وہ تازیانوں سے ضیافت کی گئی۔ ارے سینے میں اولاد کا دل رکھنے والی سکینہ کی ماتمداروں، آج حسین کی اسی یتیم اور کمسن یتیمہ بچی کے مصائب پڑھنا ہے مجھے۔ آپ سنیں کہ کہاں سے وہ الفاظ لاؤں کہ جو مصائب بچی پر پڑے اس کا بیان میں کر سکوں۔ وہ بے خطا مظلوم بچی جو 4 سال کی کم سنی میں یتیم ہو گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اسیر ہو گئی، کرتے میں آگ لگا کر کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، گوشوارے نوچے گئے۔ روتی بچی کو دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا۔ دلاسا دینے کی بجائے ہاتھ پیروں کو رسی سے جکڑ کر ارے دشمنوں کے درمیان بازاروں میں تماشا دیکھنے والوں کے ہجوم میں لایا گیا اور تنگ و تاریک قید خانے میں قید کیا گیا۔ ایسا قید خانہ جہاں سر چھپانے تک کا ٹھکانہ نہیں، ارے ایسی اندھیری کوٹری جہاں یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ رات کب ہوئی اور دن کب ہوا۔ ارے چاہنے والے باغ کے سینے پر سکون سے سونے والی ننھی سکینہ، ارے اندھیرے قید خانے میں رات بھر اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی۔ اسی قید خانے میں جب ایک عرصہ گزر گیا
تو ایک دن عبداللہ نامی شخص کا گزر ادھر سے ہوا اور وہاں اس نے بچوں کی نحیف ناتواں سسکیاں سنی اور وہیں رک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ تو سنا کہ ایک بچی بار بار تڑپ کر کہہ رہی ہے، اے پھوپھی اماں، جانے اب میرے بابا مجھے لینے کب آئیں گے، ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ بس وہ شخص رحم دل تھا، ان فکروں سے دل پر چوٹ لگی، پلٹ کر گھر واپس آیا اور زوجہ کو بلایا کر کہا کہ آج میں قید خانے یزید کے قریب سے گزر رہا تھا، تو وہاں میں نے بچوں کی سسکیاں سنی، مجھے لگتا ہے کہ وہ یتیم اور بے سہارا بچے شاید بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جب سے میرا دل بے چین ہوا ہے، تیرا معمول ہے کہ شب جمعہ نظر حسین کا کھانا مسکینوں اور یتیموں کو کھلاتی ہے، آج جو کھانا تیار ہے وہ انہیں قیدیوں کو تک وہ کھانا ان قیدیوں تک پہنچا دینا۔ بس عورت مومنہ تھی، خوشی خوشی کھانا تیار کیا، خوان سر پر رکھا اور قید خانے میں آئی۔ جیسے ہی درخت قید خانے پر قدم رکھا تو دیکھا کہ ایک کمزور لاغر بیمار ہے، جس کے ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں، گلے میں زخم ہیں اور زخموں میں خاردار توق پڑا ہوا ہے۔ عورت نے تڑپ کر پوچھا کہ مگر اس بیمار نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب یہ تھا کہ زخم کی تکلیف سے بولا نہیں جاتا ہے۔ بس وہ عورت آگے بڑھی تو دیکھا سر کھلے ایک بیوی بیٹھی ہیں، جن کی پشت پر جا بجا خون کے دھبے ہیں اور زانو پر سر رکھے ہوئے ایک 5 برس کی بچی، ایک 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ بس یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر بے اختیار اس عورت کا دل بھر آیا اور کھانے کا خوان وہیں رکھ کر بیٹھ گئی۔ تماچے کھائے، مصیبت کی ستائی پیاسی اور یتیم سکینہ نے آہٹ پا کر آنکھ کھول دی اور سر اٹھا کر ایک دفعہ کھانے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پھوپھی کا چہرہ دیکھا۔ عورت تڑپ کر آگے بڑھی، بچی کو گود میں اٹھا لیا اور پھر بہت پیار کیا اسے۔ بیٹا، یہ کھانے تمہارے واسطے میں لائی ہوں، خوب سیر ہو کر کھانا، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانا، مگر پہلے اپنا نام اور پتہ بتا دو، کہاں کی رہنے والی ہو اور کس جرم میں یہ سزا آپ کو ملی ہے۔ بس یہ سن کر جناب زینب نے فرمایا، اے عورت، تجھے ہماری حالت پر رحم آیا، شکریہ، اب کھانے کو واپس لے جاؤ، ہم سادات پر صدقہ حرام ہے۔ بس عورت نے جواب دیا، بیوی، یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا حسین کی سلامتی کی نظر ہے، آپ بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے۔ بس بیوی، میں ہر شب جمعہ اپنے آقا حسین کی نظر کرا کے کھانا تقسیم کرتی ہوں اور پھر ان کی نظر ان کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں کراتی ہوں، کیونکہ میرے آقا ہی نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ بس میں تو ختم ہو چکی تھی، آپ بھی میرا واقعہ سن لیجیے۔
میں اپنے والدین کی ایک اکلوتی اولاد تھی۔ میرا باپ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ عورت جناب زینب کو اپنی داستان سنا رہی ہیں۔ ایک دفعہ میں بہت سخت بیمار ہو گئی، ہر ممکن علاج کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور حالات ہر روز بگڑتی گئی۔ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو مایوس ہو کر میرا بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گیا اور رو کر میری زندگی کی بھیک مانگی۔ بس اتنے میں نے دیکھا، ارے سبز پردہ ہٹا اور حجرے سے ایک چاند جیسا بچہ نکلا۔ رسول خدا نے اسے حسین کہہ کر آواز دی۔ ارے بچہ قریب آیا تو آنے حضرت نے فرمایا کہ اے لال، اس بچی کی دوبارہ زندگی کی دعا کر دو۔ اس کا باپ بہت پریشان ہے، بس اتنا سننا تھا کہ اس بچے نے بڑھ کر ننھا سا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے یاد ہے کہ بچہ جتنا پڑھتا جاتا تھا میرے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوتے جاتے تھے۔ لیکن جب بچہ دعا پڑھ چکا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تیری بچی کو خدا نے میرے حسین کے صدقے میں دوبارہ زندگی دی ہے۔ بس وہ دن تھا اور آج کے بعد آج تک میں بیمار نہیں ہوئی۔ میرے بابا نے مرتے وقت وصیت کی تھی، بیٹی دیکھ، جس حسین نے تجھے زندگی عطا کی ہے، جب تک زندہ رہنا رسول کے نواسے کی زندگی کی سلامتی کی نظر کراتے رہنا۔ اور وہ عورت جب یہ واقعہ سنا رہی تھی تو جناب زینب سسکیاں لے کر رونے لگیں۔ عورت نے گھبرا کر آواز دی، ارے بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی جلد بتائیے، ارے رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب زینب بڑھ کر اس عورت سے لپٹ گئیں اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ رو رو کر فرمانے لگی، ارے اے مومنہ، اب حسین کی سلامتی کی دعا نہ کرنا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ارے ظالموں نے ان کا سر قلم کر کے لاش گھوڑوں سے پامال کر ڈالی۔ اس کے بعد گھروں میں آگ لگا دی گئی، سامان لوٹ لیا۔ ارے حسین کی 3 برس کی بچی سکینہ کو تماچے مارے اور کانوں سے بندے نوچ لیے۔ ارے مادر، اور کرتے میں آگ لگا دی گئی۔ پھر بے سہارا اور مجبور عورتوں کے سروں سے چادریں چھین کر تازیانے لگاتے ہوئے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اے بی بی، اگر تو حسین کی مصیبت زدہ بہنوں اور یتیم بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لے، میں اسی حسین کی بہن زینب ہوں۔ یہ میرا بیمار بھتیجا اور میرے گود میں اور تیرے گود میں اسی حسین کی بچی یتیم سکینہ ہے۔ جب ہمارا کوئی نہ رہا تو ہمیں مجبور سمجھ کر اس قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ آپ نے جی بھر کے آنسو بہا لیے ہیں۔ آپ نے میرے اس واقعے کو سن کر آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے،
اور حسین کے غم میں آنسو بہائیں گے۔ مجلس کو یہی میں تمام کرنا چاہتی ہوں، مگر آج بی بی سکینہ کا تابوت ہے، لہٰذا چند فقرے اس بچی کی وفات کے بھی سن لیجیے۔ سکینہ کی غمگسار کنیزوں، یوں تو قید خانے میں وہ کون قیدی ہوگا جسے اپنا وطن عزیز نہ یاد آتا ہوگا، مگر سب سے زیادہ ارے یہی بچی وطن کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ جب شام ہونے لگتی اور چڑیاں چہچہاتی ہوتی تو سکینہ بی بی ارے جناب زینب سے دریافت کرتی، اے پھوپھی اماں، یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جانور کہاں جا رہے ہیں؟ زینب آنسو پی کر جواب دیتی، لال، اب شام ہونے جا رہی ہے، اس لیے یہ طائر اپنے اپنے گھونسلوں میں بسیرا لینے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں۔ بس یہ سن کر بچی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی، پھوپھی اماں، ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ ارے غم نصیب۔ اور لاچار پھوپھی بچی کو گلے لگا کر دیر تک دلاسا دیتی تھی۔ پھوپھی کی آغوش سے چمٹ کر دل شکستہ سکینہ تھوڑی دیر سسک کر روتی سو جاتی تھی۔ یہاں تک وہ دن بھی آیا جب آپ نے قید خانے میں قضا کی۔ اب صبح کو عجیب دردناک فقرہ فرمایا۔ جب صبح اٹھیں تو ایک عجیب دردناک فقرہ فرمایا۔ جناب زینب سے کہا، اے میری اچھی پھوپھی، آج کے بعد آپ مجھے اس دنیا میں نہ پائیں گی، اس لیے کہ ایک وصیت کرتی ہوں کہ جب میری جان تن سے نکل جائے تو میری میت کو مقام نشیب میں دفن کیجیے گا، جہاں کی زمین ٹھنڈی اور تر ہو، تاکہ میرے خون کی مجھے ترائی پہنچے، کیونکہ پیاس کا صدمہ ارے اٹھاتے ہوئے میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں۔ بس اس ننھی سی بچی کے یہ حسرت ناک جملے سن کر ارے قیدیوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ چنانچہ جب سکینہ نے قضا کی تو وصیت کے مطابق بیماری کربلا سے میت کو نشیب میں دفن کر دیا۔ 1225 ہجری میں ایک شب ملک شام میں سید مرتضیٰ نامی مومن نے خواب میں دیکھا کہ جناب سکینہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، اے مرتضیٰ، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ کل حاکم شام میری قبر کی مرمت نے میری قبر کی مرمت کا حکم دیا ہے۔ تم ہی حاضر ہونا اور قبر سے میری میت نکال کر اپنی گود میں رکھ لینا، اور جب قبر درست ہو جائے تو پھر خاک پر لٹا دینا۔ سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حاکم شہر نے بلایا ہے۔ فوراً حاکم شہر کے پاس گیا اور اس نے بھی وہی خواب بیان کیا اور کہا، ارے جناب سکینہ نے تمہیں
حکم دیا ہے کہ تمہارے سوا دوسرا میت کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ سکینہ بی بی کی عزاداروں، خون کے آنسو رلا دینے والا واقعہ سنیں، بہت چھوٹا ہے اور مجلس میں تمام کرتی ہوں۔ سید مرتضیٰ حکیم کے ہمراہ شہزادی کی قبر پر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلے تو سر پیٹتے ہوئے، دھاڑے مارتے اور روتے ہوئے نکلے، لیکن لوگوں نے گھبرا کر اس گریا کا سبب پوچھا تو فرمایا، ارے جب میں نے شہزادی کی قبر کا تختہ ہٹایا تو واللہ دیکھا میں نے کہ میرے آقا کی مظلوم بچی پھٹا کرتا سمیر پہنے، رخساروں پر تماچے کے نیل، ارے بازو اور ننھی کلائیوں میں رسن کے نشان بنے ہیں، بستر خاک پر آرام کر رہی ہیں۔ بچی کو میں نے گود میں اٹھا کر جب قریب سے دیکھا تو میرا کلیجہ بھوکو آ گیا۔ ارے میری شہزادی کی رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو کے نشانات اب بھی بنے ہوئے تھے اور کانوں کی لموں میں اب بھی خون جمع ہوا ہے۔ ہائے سکینہ، ہائے عباس، اللہ لعنت اللہ علی قوم الکاذبین۔